اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 اور 20 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان فرمایا کہ حضرت مریم تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اچانک آپ نے انسانی صورت میں فرشتے کو دیکھا، جبرائیل امین کو، اور فوراً آپ نے اللہ کی پناہ چاہی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اب حضرت جبرائیل امین نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کوئی انسان نہیں جس سے تمہیں ڈر ہو۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، وہ بولے حضرت جبرائیل امین کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، وہ بولی حضرت مریم کہنے لگی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا کردار۔ اس آیت مبارکہ میں، دو آیات مبارکہ میں، ایک تو جبرائیل امین نے اپنا تعارف کرایا، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا نمائندہ ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور آیا کیوں ہوں لاہب لک غلاما زکیا، کہ میں تجھے ستھرا بیٹا عطا کروں۔ حالانکہ بیٹے اللہ عطا کرتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں جبرائیل امین سبب بن رہے تھے، اللہ کے حکم سے آپ آئے تھے اور اللہ کے اذن سے آپ نے پھونک مارنی تھی، اور اس پھونک سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرنی تھی، تو اس لیے نسبت اپنی طرف کی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی سبب کی طرف نسبت کر دی جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ لہذا اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہو تو مسلمان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اگر کسی اللہ کے ولی کے دربار کے وسیلے سے مل جاتی ہے، کسی ولی کی دعاؤں کے وسیلے سے مل جاتی ہے، تو اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پیروں کی یہ عطا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے، یہ حضور کی رحمت ہے، مجھے اللہ نے فلاں نعمت عطا کر دی ہے، تو اس کہنے سے شرک لازم نہیں آتا۔ شرک تب لازم آئے گا کہ جب بندہ اللہ کے کسی بندے کو حقیقی طور پر دینے والا سمجھے کہ یہی دیتا ہے بغیر رب کی عطا کے، تو تب شرک لازم آتا ہے، وگرنہ نہیں۔ دیکھو جبرائیل امین اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں، تو معلوم یہ ہو کہ جو چیز سبب بنے اس کی طرف اضافت کر لینے سے یہ شرک لازم نہیں آتا۔ اور پھر حضرت مریم کی پاک دامنی بھی دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ مرد و عورت کے اختلاط سے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کسی عورت کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ اختلاط نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے کسی انسان نے چھوا تک ہے، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، میں تو باکردار عورت ہوں۔ اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ واقعی باکردار تھی، عزت و پاک دامنی والی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بظاہر اسباب کے خلاف بیٹا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، کہا یوں ہی تیرے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی بنائیں گے، اور اپنی طرف سے ایک خاص رحمت ہوگی، وکان امرا مقضیا، اور یہ کام ہو کے رہے گا، کیونکہ رب کائنات نے تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس طرح میں نے کل عرض کیا
وہ چاہے تو بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام کی صورت میں انسان کو پیدا فرما دے، چاہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دے، اور چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے۔ دنیا کا نظام یہی ہے کہ دنیا کا نظام سبب کے ساتھ چلتا ہے، لیکن وہ مسبب الاسباب رب کائنات وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس چیز کو چاہے، جس درخت کو چاہے، جس جانور کو چاہے، جہاں پانی کے چشمے بہانا چاہے وہ بہا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی قدرتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہی اس کی قدرت ہے اور یہی اس کی شان و حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی اور اس کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔